السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوستو، آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے اس چینل پر 250 سبسکرائبر یعنی 175 سبسکرائبر مکمل ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی 200 سے زیادہ لوگ ہمارے اس سبق کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا بہت کرم ہوا کہ اللہ نے مجھے اس توفیق سے نوازا۔ ساتھ ہی آپ لوگوں نے بھی بہت سپورٹ کیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیے اور علم دین حاصل کرتے رہیے۔ بہرحال آج ہم شروع کریں گے آن لائن مکتب دینیات کا سبق نمبر 22۔ اگر آپ نے سبق نمبر 21 نہیں دیکھا ہے، اس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے، آپ اسے دیکھیں اور اس کے بعد پھر اس سبق کو دیکھ کر اسے اچھی طرح یاد کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل آن لائن مکتب دینیات کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیو ناظرین، ایلڈر کورس کی اول کتاب اوپن کرنے کے بعد نورانی قاعدہ، جس کے اندر ہم حروف مدہ کا بیان ہم نے شروع کیا تھا اور الف مدہ کی تھوڑی سی مشق ہم نے کر لی ہے۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ زاد، زا الف زبر زا، دال زبر د، زاد۔ خوف، خو الف زبر خو، فا زبر ف، خوف۔ تاب، تا الف زبر تا، با زبر ب، تاب۔ کذا، کاف زبر ک، ذال الف زبر ذا، کذا۔ لہا، لام زبر ل، ہا الف زبر ہا، لہا۔ جاہد، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہ، جاہ، دال زبر د، جاہد۔ حاسب، حا الف زبر حا، سین زبر س، حاس، با زبر ب، حاسب۔ جناح، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، حا پیش حو، جناح۔ شارب، شین الف زبر شا، را زبر ر، شار، با زبر ب، شارب۔ دعانا، دال الف زبر د، عین الف زبر عا، دعا، نون الف زبر نا، دعانا۔ فقالا، فا زبر ف، قاف الف زبر قا، فقا، لام الف زبر لا، فقالا۔ کانتا، کاف الف زبر کا، نون زبر ن، کان، تا الف زبر تا، کانتا۔ اس طرح ہم نے الف مدہ کی مکمل طور پر مشق کر لی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم یا مدہ پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے آپ الف مدہ کی اچھی طرح سے مشق کر لیں اور اسے ہجے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ حفظ سورہ کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ الفلق آپ کو پڑھائی تھی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے وہ یاد کر لی ہوگی۔ پھر بھی آپ کی مشق کے لیے ہم اسے ایک بار آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اس طرح ہم نے سورۃ الفلق مکمل طور پر پڑھ لی ہے۔ آپ اسے اچھے سے یاد کریں، اور جو صورت ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی یہ سب سورے بھی آپ اچھی طرح سے یاد کریں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آپ کو سورۃ الناس پڑھائیں گے۔ دعا و سنت کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں، یعنی مسجد میں جاتے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، یہ جو ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1، پہلے بائیں پاؤں سے جوتا اتارنا، پھر دائیں پاؤں سے، یعنی پہلے الٹے پیر سے جوتا نکالنا ہے، پھر سیدھے پیر سے جوتا چپل جو بھی آپ نے پہنا ہو اسے نکالنا ہے۔ نمبر 2، دائیں پاؤں سے مسجد میں داخل ہونا، سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہونا ہے۔ نمبر 3، بسم اللہ پڑھنا، اور نمبر 4، درود شریف الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ درود شریف پڑھ کے مسجد میں داخل ہونا ہے۔ 5ویں بات، مسجد میں داخل ہونے کی دعا جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی تھی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور نمبر 6، اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ آپ اس سنتوں کو دھیان سے دیکھیں، اس کو یاد کریں اور اس کو عمل میں لائیں۔ عقائد کے اندر آج ہم پڑھیں گے آخرت۔ یوم آخرت کے معنی بعد میں آنے والے دن کے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس زندگی کو اسلام شریعت میں آخرت کہتے ہیں۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ دنیا میں بندہ جو بھی اچھے یا برے اعمال کرتا ہے ان کا آخرت میں اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن میں ہے، چنانچہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ آخرت پر ایمان لانا ایمان کا ایک اہم جزو ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہاں انسان کو اس دنیا میں کیے ہوئے برے اعمال کی سزا اور بھلے اعمال کی جزا ملے گی۔ ملک الموت کا روح قبض کرنا اور مرنے کے بعد مردے سے منکر نکیر کا سوال و جواب کرنا برحق ہے۔ قیامت کی علامتوں کا ایک ایک کر کے پایا جانا اور اس کے بعد قیامت کا آنا یقینی ہے۔ تمام مردوں کو دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہونا، حساب و کتاب ہونا، میزان کا قائم ہونا اور اعمال ناموں کا وزن کیا جانا بالکل سچ ہے۔ پل صراط سے گزرنا، اس کا ایک بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہونا، ایمان والوں کا اس پر تیزی سے گزر جانا اور کافروں کا جہنم میں گر جانا حقیقت ہے۔ جنت اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں اور دوزخ میں اور اس میں ہونے والی تکلیفیں برحق ہیں۔ آخرت کے بارے میں قرآن و حدیث میں جن جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان تمام پر ایمان لانا اور ان کے متعلق بتائی ہوئی باتوں کو سچا جاننا ضروری ہے۔ اس طرح ہم نے آخرت کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کر لی ہے۔ نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہیں، آپ ان کے جوابات تلاش کریں۔ نمبر 1، آخرت کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 2، آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 3، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ آپ اس سوال کے جواب تلاش کریں، اور اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں تو آپ کمنٹ میں جواب لکھ سکتے ہیں۔ سیرت تو ماشاءاللہ ہم نے مکمل طور پر پڑھ لی ہے۔ اب ہم شروع کریں گے اخلاقی تعلیم۔ اب اخلاقی تعلیم کسے کہتے ہیں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو بہترین بنانے کے لیے جو اچھی اچھی باتیں سکھائی ہیں انہیں اخلاقی تعلیم کہتے ہیں۔ اس بات کو آپ دھیان رکھیں کہ اخلاقی تعلیم کسے کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو بہترین بنانے کے لیے جو اچھی اچھی باتیں سکھائی ہیں انہیں اخلاقی تعلیم کہتے ہیں۔ اس کا پہلا سبق آج ہم پڑھیں گے، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اسی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، زمین کو بنایا، آسمان کو بغیر ستون کے قائم رکھا، چاند و سورج اور ستاروں کو بنایا، وہی آسمان سے بارش برساتا ہے، وہی زمین سے درخت اور پودے اگاتا ہے اور ہمارے لیے بہت سارے پھل اور پھول پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، جس نے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ اسی سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتیوں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا ہے، تمام انسانوں کے وہی خالق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، ترجمہ، اس نے انسان کو ٹھیکرے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تم یہ سوچتے ہوگے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا اور کب سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جنہیں میں اپنا خلیفہ اور قائم مقام بناؤں گا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پر فتنے پھیلائے گی اور فساد کرے گی، حالانکہ ہم سب آپ کی خوب عبادت کرتے ہیں اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت بنائی اور اس میں روح پھونکی اور اس کا نام آدم رکھا۔ انہیں تمام چیزوں کا نام سکھائے، ان کے فائدے بتائے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور گھمنڈ میں آ کر اللہ کی نافرمانی کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور اس کو جنت سے نکال دیا۔ ابلیس اسی وقت سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں جو چاہے کھاؤ پیو، مگر ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ دونوں جنت میں خوب مزے سے رہنے لگے۔ ابلیس تو پہلے سے ہی ان کا دشمن تھا، اس پر ان کا جنت میں اس طرح سے رہنا بہت ناگوار گزرا۔ اس نے یہ ٹھان لیا کہ دونوں کو جنت سے نکال کر ہی دم لوں گا۔ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا، جانتے ہو تمہیں اس درخت کی قریب جانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اگر اس درخت کے پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے، اور اگر نہیں کھائے تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ میں تمہارا سچا دوست ہوں، تم میری بات مان لو۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ دونوں اس زمین پر رہنے لگے، ان کی اولادیں ہوئیں اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔
آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، اور آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں یہ قیامت تک پیدا ہوں گے وہ سب ان کی اولاد ہیں، اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں آدمی بھی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو بسم اللہ سے ہر کام شروع کرنا، یہ بات ہم آپ کو بتائیں گے۔ اردو زبان کے اندر ہم نے حروف کا ملانے کا طریقہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے اس کا آئے گا سبق با پا تا تا سا، بے زبر بب، بے زیر بب، بے پیش بب۔ اب بھی ہمارے ساتھ پڑھیے، بے الف زبر با۔ جیسے کہ پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو کے اندر حرکت نہیں ہوتی، اس لیے آپ اپنی مرضی کے متعلق اس پر حرکت لگا سکتے ہیں۔ آپ اس پر زبر بھی لگا سکتے ہیں، زیر بھی لگا سکتے ہیں اور پیش بھی لگا سکتے ہیں۔ فی الحال مشق کے لیے ہم اس پر زبر کی مشق آپ کو کرائیں گے۔ بے پے زبر بپ، بے تے زیر بت، پے ٹے زیر پٹ، بے سے زبر بس، تے جیم زبر تج، بے چیم زبر بچ، بے حے زبر بح، بے خے زبر بخ، بے دال زبر بد، بے ڈال زبر بڑ، بے زال زبر بز، بے زا زبر بز، بے زہ زبر بز، بے سین زبر بس، بے شین زبر بش، بے صاد زبر بس، بے زود زبر بز، بے تو زبر بت، بے زو زبر بز، بے عین زبر باع، بے غین زبر بغ، بے فا زبر بف، بے فا زبر بف، بے قاف زبر بق، ٹے کاف زبر ٹک، بے گاف زبر بگ، بے لام زبر بل، سا میم زبر سم، با نون زبر بن۔ اس طرح ہم نے آج کا سبق مکمل طور پر پڑھ لیا ہے۔ اگر آپ کو سبق اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔